السلام علیکم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ قبولیت کا منصوبہ بنا دیتا ہے تو خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سنو، اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہو رہا ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو وہ بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں، جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، لاتا ہے، اسی لیے تاکہ تم جان سکو سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا تو دعا حق کے قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے، اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کو اپنی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ کوئی نہیں۔ کسی کے مطابق بننے کی کوشش کرنے والے امحاق ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے مطابق جینا سیکھو، پھر تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ ہی میں بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہو سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم اب اس کے بن جاؤ۔ جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی باقی رہے گی، راہیں بھی نکلیں گی، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، اور معجزے بھی ہوں گے، سنا ہے بھی مکمل ہوں گی، اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم کو ملنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تم بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے جب دعائیں معجزے کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ نے انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں تو توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے میں ایمان لایا ہوں اور تمہیں آزمایا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کر سانس لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے بھی گزر جاتے ہو تو وہ تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو بھی کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھول دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ ساری دعائیں ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر تمہارے درکار اجر بنتی ہیں، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ یاد رکھو، جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو کبھی بھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے میں تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے،
اور وہ بھی یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے تو بہودہ ویسے بھی نہ ملتے، اور تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے میں جیسے نہیں ہے۔ گر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں وہ سرگوشیاں سن سکو جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کرتے رہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت بدل سکتا ہے۔ اس کو منانے کی ہر ایک تعبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر وہ دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا چاہیے وہ مقصد خدا ہے، اور جو جانتا ہے جو وہ جانتا ہے وہ تمہیں ملتا ہے۔ بس مطمئن رہو، جس کے ہاتھ تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو، جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیز کا خیال بھی نکال دیتا ہے جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ دروازے بند کر کر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ ملی تو وہ اپنی چاہت میں تمہیں کچھ عطا کر دے گا، تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے تم مطمئن رہو۔ تمہیں بھی خبر نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ اس کے صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ الجبار ہے، وہ ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو بھی جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہیں نظر میں ناممکن ہے، اور پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ جو تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا، انشاءاللہ۔